اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برمنگم سے یہ ناکارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے آج کے اس خصوصی دن کی مناسبت سے، جو 10 رمضان المبارک ہے. آج 10واں روزہ ہے. اس کی مناسبت آج یوم وصال ہے. ملکہ عرب، مخدومہ کونین، آبرو اسلام، ام المومنین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبرای صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا. آج آپ کا یوم وصال ہے. آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں کا نذرانہ ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے یقیناً آج پوری امت مسلمہ، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں حضرت سیدہ مخدومہ کونین کی عزت، عظمت، رفعت اور شان و درجہ اور بلندی مقام یقیناً موجود ہے. میں بی بی پاک کی زندگی سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبرای یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ سب سے پہلا نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک بی بی سے کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا عقد، پہلی شادی، سرکار پہلی مرتبہ دولہے بنے تو پہلی حضور کی دلہن، حضور کی زوجہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبرای. سب سے زیادہ وقت حضور کی معیت میں جس پاک بی بی نے گزارا ہے وہ یہی سیدہ خدیجہ الکبرای ہے. حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد امجاد وہ انہی کے بطن سے ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبرای آپ کی شان یہ ہے کہ بلا شک و شبہ، میں بڑا سوچ سمجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں کہ جس ذی روح نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، وہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پہلی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پہلا کلمہ، پہلی گواہی جس روح نے کلمہ توحید و رسالت، کلمہ اسلام پڑھا ہے، بالاتفاق امت، بالاجماع امت، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبرای ہے. بلکہ اگر تھوڑا سا اس کو پھیلا کر سمجھیں گے آپ تو یہ وہ پہلی ہستی ہیں جن کے کانوں نے سب سے پہلے حضور کی زبان پر نور سے کلمات وحی کو سنا. یعنی قرآن کی سب سے پہلی سامعہ وہ حضرت خدیجہ الکبرای ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی حضور کے قلب اطہر پر ہوتی ہے. جبریل آتے ہیں اور زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ کلمات جاری ہوئے تو سب سے پہلے جس ذی روح ہستی نے یہ کلمات سنے، رب کا کلام سنا، وحی سنی، کلام اللہ سنا،
وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبرا ہے۔ سب سے پہلی حضرت بی بی خدیجہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی معیت میں نماز پڑھی ہے۔ آپ سے پہلے، حضرت خدیجہ سے پہلے حضور علیہ السلام کی معیت میں کسی نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہاں تک میں کہوں نماز تو فرض ہوئی ہے، پنجگانہ نماز جو اس امت پر فرض ہوئی ہے وہ شب معراج کو ہوئی ہے۔ بی بی پاک نے کون سی نماز پڑھی؟ حضرت بی بی نے حضور کی معیت میں جو نماز پڑھی ہے اور کعبہ مشرفہ کے سامنے پڑھی ہے۔ عفیف کندی اس روایت کو، اس کو بیان کرتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان کا مکالمہ ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ مکہ مشرفہ بیت اللہ شریف کے سائے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے وہاں آ کر تکبیر تحریمہ کی، ہاتھ باندھے، پھر ایک عورت آئی جس نے اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی، وہ ملبوس تھی، برقع پوش تھی، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، انہوں نے بھی تکبیر کہی جس طرح حضور علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ، اور حالت پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ ایک بچہ آیا، وہ ان کے ساتھ آ کر ایک پہلو میں کھڑا ہو گیا، اس نے بھی وہی کام کیا۔ میں نے عباس جو میرے بڑے قریبی جگری دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ عباس یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایسا منظر، یہ انداز میں نے نہیں دیکھا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو عباس نے تعارف کرایا، جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا قبول اسلام بدر میں ہوا ہے، انہوں نے اس موقع پر تعارف کہا کہ اے عفیف، یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے خدیجہ، اس کے ساتھ دوسرا میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب۔ کہا اس وقت روح زمین پر ان تین کے سوا چوتھا کوئی نہیں ہے جو اس دین پر ہو، اس طرح کی عبادت کرتا۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں قبول اسلام کر لیتا، جب یہ منظر میں نے دیکھا تھا، تو چوتھا مسلمان میں ہوتا۔ بہرحال حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبرا کا یہ اعزاز ہے، حضرت خدیجہ الکبرا کی یہ شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، سب سے پہلے قرآن کی وحی سننے کی سعادت حاصل ہوئی، آپ کو سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں اگر یہ کہوں کہ سب سے پہلے جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، بلا شک و شبہ خدیجہ الکبرا، پہلی نماز پڑھی بلا شک و شبہ خدیجہ الکبرا، پہلی مرتبہ قرآن پڑھا، قرآن سنا خدیجہ الکبرا، حضور کی پہلی شاگردہ، معلم انسانیت، پوری کائنات کا معلم ہادی، حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس کو فیض ملا اور سب سے پہلے جنہوں نے حضور کی شاگردی اختیار کی، دین سیکھا، قرآن سیکھا، نماز سیکھی، وہ حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبرا ہے۔ اور اس اعزاز اور مرتبے کے ساتھ حضرت جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تقریباً یہی مناسبتیں حضرت جناب حیدر کرار کو بھی حاصل ہیں۔ اب آ جائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کا جو کردار ہے، یہ جان لیجئے۔ حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبرا رئیسہ عرب ہے، یہ وہ خاتون ہیں کہ مالی اعتبار سے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ان پر بڑا ہی خاص فضل و کرم کر رکھا تھا۔ یہاں تک حالت تھی کہ پورے مکے کے اندر شاید و باید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر کا کوئی فرد بی بی کا مقروض نہ ہو، یا بی بی کے دیے ہوئے قرض سے، دیے ہوئے مال سے وہ بزنس نہ کرتا ہو۔ یعنی گویا کہ ایک سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبرا اس پاک بی بی کی تھی۔ حضور علیہ السلام کی عقد میں آئیں، ایک واقعہ ہے، میں اس واقعہ نگاری کو، حضور علیہ السلام ان کا مال لے کر بزنس کے ٹور پر گئے، میسرہ غلام ساتھ تھا، وہاں کی روداد بیان ہوئی۔ یہ تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، میں چونکہ آج درس ہے
روٹین کے مطابق، تو اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں، لیکن اس واقعے کو اہل علم اور اہل نظر اس واقعے کو ضرور دیکھیں کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقد ہوا، نکاح ہوا، وہ بزنس ٹور، واپس آنا، ملاقات، یہ بڑا دلچسپ اور انتہائی خوبصورت حسن و جمال سے بھرا ہوا قصہ ہے۔ بی بی کے پاس جو مال تھا، جو دولت تھی، وہ سب کچھ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ میں یہاں ایک جملہ یہ کہوں گا، یہ خالصتاً کسی تقابل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے اور انتہائی محبت و عقیدت کی بنیاد پر ہے، کسی تقابل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بی بی کا یہ اعزاز ہے، حضرت خدیجہ الکبرای کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے جب مال خرچ کیا، درہم و دینار خرچ کیے، اور درہم و دینار کا حال یہ تھا کہ پورا ڈھیر لگ جاتا تھا، اور ایک موقع ایسا آیا جب لوگوں نے تانا دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور مال خرچ کرتے، یتیموں پر، غریبوں پر، بیوگان پر، مساکین پر، لوگوں کو دیتے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کون سا اپنے پلے سے دیتے ہیں، یہ کون سی ان کی اپنی کمائی ہے، بیوی کی تو کمائی ہے۔ جب یہ تانا حضرت بی بی کو پہنچا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے سرتاج، میرے لجپال کے لیے لوگوں نے یہ دریدہ دانی کی ہے، زبان درازی کی ہے، تو آپ نے اپنے جمی خاندان کو طلب کر لیا، ساری برادری کو جمع کر لیا، اہل مکہ کے رئیسوں کو طلب کر لیا، سب کو سامنے بٹھایا اور اپنے غلاموں کو کہا کہ میرا مال جتنا موجود ہے وہ سارا کا سارا مال لے کے آؤ۔ گوداموں سے مال نکل رہے ہیں، اجناس نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ سونا چاندی، سونے کی اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ادھر سے ادھر کا آدمی سجائی نہ دیتا، دکھائی نہ دیتا۔ تو بی بی پاک نے اس وقت سارے مجمع کے سامنے کہا سن لو، یہ جتنا مال اس وقت تمہارے سامنے پڑا ہے یہ مال خدیجہ کا نہیں ہے، اس مال کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، بی بی نے مال اس وقت حضور پر خرچ کر دیا جب ثواب کا اور جزا کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ مال خرچ کرو گے تمہیں جزا ملے گی، ثواب ملے گا، رب کی خوشنودی ملے گی، جنت ملے گی، اس کا ابھی تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت بی بی پاک اپنا مال حضور کے چہرے پر نور پہ خرچ کر رہی تھی۔ تو میں یوں کہوں کہ باقیوں نے اگر خرچ کیا تو کسی نے بعد میں خرچ کیا، یقیناً ان کے خرچ کو آج کے کسی پیمانے میں تولا نہیں جا سکتا، ان کے صحابہ کے کسی عمل کو آج کے کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا۔ ساری امت کے اعمال ایک طرف ہو جائیں، میرے نبی کے صحابہ کے اعمال ایک طرف ہیں، ان کی گرد راہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میں بات کہہ رہا ہوں وہ دور ہوگا جو ثواب ہوگا، جزا کی امیدوار ہوں گے، لیکن اے خدیجہ تیری عزت و عظمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ تو نے اپنا مال اس وقت خرچ کیا جب سزا، جزا، ثواب اس کی ابھی تصورات بھی قائم نہیں ہوئے تھے، تو کہنا پڑے گا بی بی نے جو مال خرچ کیا ہے وہ چہرہ والضحیٰ پہ ہی خرچ کرتی رہی ہیں۔ آئیے ایک دو پہلو، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، آپ کا یہ انفرادی شان ہے، اور اس شان میں آپ کا کوئی شریکہ نہیں ہے، پوری امت میں تنہا ہیں اس میں۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ حضرت جناب سیدنا جبریل سدرہ کے مکی آپ تشریف لاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اسی دورانیہ میں حضرت بی بی پاک آ رہی ہیں اور برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں حضور کے کھانے کے لیے۔ تو ان کی آمد سے پہلے حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ لمحوں میں بی بی پاک آ رہی ہیں۔ تو بی بی پاک کو رب ذوالجلال کی طرف سے، میرے مالک کی طرف سے میرا رب بی بی کو سلام پیش کر رہا ہے، میں جبریل بھی سلام کہتا ہوں اور میرا رب کا بھی سلام بی بی پاک کو دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل کا سلام حضرت عائشہ کو پہنچا ہے، یہ شان حضرت بی بی عائشہ کی ہے، اور انہوں نے اس پر بڑا ناز کیا ہے، فخر کیا ہے بی بی عائشہ پاک نے کہ میں وہ ہوں کہ جنہیں جبریل نے سلام دیا۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبرای خود پروردگار عالم جل وعلا شانہ، حضرت جبریل کہتے ہیں میرا رب نے خدیجہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ وہ اعزاز و شان و مقام و مرتبہ ہے کہ بی بی کے ساتھ اس میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہے، پوری امت کا نہیں ہے، جمی صحابہ میں سے کسی کا نہیں ہے۔ یہ خاصیت ہے حضرت بی بی پر، اور کیا ذہانت ہے، کیا کمال کی فطانت ہے بی بی پاک کی۔ جب حضور علیہ السلام نے کہا حضرت خدیجہ پاک کہ خدیجہ یہ میرے پاس جبریل ہیں، تجھے سلام کہتے ہیں، اے خدیجہ جبریل تیرے لیے میرے رب کریم کا سلام لے کر آئے ہیں، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ بی بی پاک کو تعجب ہوا، بی بی پاک حیران ہوئی، بی بی پاک نے کلمات کو دہرایا، اللہ نے مجھے سلام کیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سرکار نے کہا ہاں خدیجہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کہا، آپ نے جواب دیا حضرت جبریل کے سلام کو، اور کہنے لگی جبریل کے سلام کا تو جواب دیتی ہوں، اب اللہ کے سلام کا کیا جواب دوں کہ وَهُوَ السلام، وہ تو خود سلام ہے۔ کیا ذہانت ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ پر بھی میری طرف سے سلام ہو، نہ کہا وَهُوَ السلام، وہ تو خود سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت بی بی پاک کی۔ 10 رمضان المبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، ایک طویل رفاقت بی بی پاک کے ساتھ آپ کی تھی۔ اس مہینے میں ہجرت سے قبل، یہ تقریباً 1.5-2 سال ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، 10 دن کے فرق سے یا 3 دن کے فرق سے، آگے فرق سے یا پیچھے کے فرق سے، یعنی 20 رمضان کو یا پہلی رمضان کو یا 3 رمضان کو، یا ان دورانیے میں 10 دن کے فرق سے اہل علم نے لکھا ہے اسی سال حضرت جناب حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ یہ 2 غم کوہ گراں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت قلیل وقفے کے ساتھ سرکار ان سے دوچار ہوتے ہیں۔ حضور اس غم کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ پاک کا غم اور حضرت جناب ابو طالب کا غم۔ آپ نے اس پورے سال کو عام الحزن کہا۔ یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں ہستیوں کا چرچا کرتے رہے، آپ کا ذکر ہوتا رہا۔ آپ حضرت بی بی پاک کی سہیلیوں، ان کی جو دوست تھی، ان کے لیے تحفے، تحائف، عیدوں کے موقع پر کہیں سے مال آتا، غنائم جمع ہوتے، خصوصی طور پر ان کے لیے بھیجتے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی بہن آئیں، انہوں نے کلام کیا، کوئی بات کی، حضور نے جیسے ہی سنی تو فوراً آپ نے کہا مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ ان کی آواز اپنی بہن کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ تو الغرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ پاک کا ذکر اکثر و بیشتر اتنا زیادہ کرتے کہ بی بی عائشہ پاک فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، بلکہ آپ نے نوکے زباں بھی بات لائی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بہتر بیویاں عطا کر دی، اب بھی آپ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبرای، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ سیدہ کائنات شہزادی کونین سیدہ طیبہ زہرا پاک کی اماں جان ہے۔ آپ کی یہ شان ہے۔ حضور علیہ السلام کی اولاد آپ کے بطن سے ہوئی ہے۔ دور جاہلیت میں جنہیں طاہرہ کہا گیا، اس کی طہارت ابھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ بھی آیتیں نہیں اتری ہیں، یہ شان والی آیت نہیں اتری ہے۔ تو بی بی پاک تو اس سے پہلے دور جاہلیت میں بھی پورا زمانہ جنہیں طاہرہ کہا کرتا تھا، ان کی طہارت پر کروڑوں سلام، لاکھوں سلام۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ پروردگار عالم حضرت سیدہ مخدومہ کونین ملکہ عرب سیدہ خدیجہ الکبرای صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا
اس پاک بی بی کے صدقے سے، تصدق سے، پاک بی بی کی آل اولاد کے تصدق سے، اسلام کی جو خدمت بی بی پاک نے کی ہے، اللہ جس کے لیے ہمارے پاس لفظ و حرف نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت بی بی پاک محسنہ اسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کو، حضور کے دل کو جن سے سکون میسر آتا تھا، وہ خدیجہ پاک تھی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، پروردگار اس پاک بی بی کا صدقہ عالم انسانیت سے اس وبا کو دور کر، ہم گناہ گاروں پر رحم کر، ہم خطا کاروں پر کرم کر۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھ، ہماری جان و مال ایمان کی حفاظت کر، ہمارے اولاد، ہمارے بچے، ان کے جان و مال، ان کی عزت آبرو اور حضور کی غلامی والے ایمان کی حفاظت فرما۔ زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ کر، زمین و آسمان کی سختیوں سے ہمیں محفوظ کر۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، خاص اپنے لطف و کرم سے ہماری دستگیری فرما، خاص اپنے لطف و کرم سے اللہ ہماری نگاہ بانی فرما۔ اللہ کریم تو عظیم السلطان، قدیم الفضل ہے، عظیم السلطان ہے، حنان و منان و دیان و برہان و سبحان و سلطان ہے۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم مطلق ہے۔ ہم سب گدا ہیں، ہم سب منگتے ہیں، عاجز ہیں۔ یا رب العالمین ہم پر رحم و کرم فرما، ہمارے معاملات مولا کریم درست کر دے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر، ہماری نیتوں کو صاف و ستھرا کر، ہماری زبانوں کو صاف و ستھرا کر، ہمارے حال و احوال کو پاکیزہ بنا۔ لذت عبادت عطا کر، لذت سجدہ عطا کر، لذت تلاوت عطا کر۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کی روحانیت عطا کر، اس ماہ مبارک کی نورانیت عطا کر، اس ماہ مبارک کی رحمت نصیب فرما۔ اللہ کریم جو بھی کسی دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، جہاں ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ہمارے والدین کی بخشش کر، ہمارے ماں باپ کے بخشش و مغفرت فرما۔ کل اہل اسلام کے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے تعلق والے، جاننے والے، مستحقین دعا، منتظرین دعا، اس ملک، اس شہر کے قبرستانوں میں جتنے دفن اہل اسلام، سمرقند و سرہند و بخارا و بغداد و جنت البقیع و جنت المعلی، روح زمین میں جہاں جہاں اہل اسلام دفن ہیں، اللہ کریم ان سب کے درجات بلند فرما۔ مجھے، میرے سننے والوں کو اللہ کریم مخدومہ کونین حضرت سیدہ خدیجہ الکبرای کے مزار پر انوار کی زیارت عطا کر دے، جنت المعلی کی حاضری عطا کر، بی بی پاک کی چوکھٹ کی حاضری نصیب فرما۔ ہماری ماؤں کو مولا کریم بی بی پاک کی جوار رحمت، ہماری بہنوں کو بی بی پاک کی جوار رحمت نصیب، ہماری بیٹیوں کو بی بی پاک کا جوار رحمت عطا کرنا۔ اللہ کریم بیت اللہ شریف کا طواف نصیب کر دے، صفا و مروہ کی سعی نصیب فرما دے، منا و مزدلفہ و عرفات کا وقوف نصیب کر دے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے، مدینہ منورہ کی زیارت عطا کر دے، گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما دے، سرکار کے شہر منور کی گلیوں کی، سرکار کے شہر منور کی گلی کوچوں کا دیدار عطا کر۔ کتب مدینہ، عم رسول، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، آپ کی پاک بارگاہ کی چوکھٹ کی حاضری عطا کر، کل شہداء اسلام کی پاک بارگاہوں کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل انشاءاللہ الرحمن معمول کے مطابق سورۃ الاعراف کا درس ہوگا اسی وقت۔ آپ مجھے یوٹیوب چینل نظامی 786 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔